توجہ میری طرف ہو، میں بہت خاص بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ آپ کی ماں بہت نیک ہے، نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے تو مغفرت ہوتی ہے، آپ اپنی امی کے ساتھ نہیں کھاتے۔ امام حسین کی امی نیک، نیک کہنے والا کہہ رہا نیک، آپ یہ مت سمجھنا کہ رابعہ بصری کی طرح نیک، آپ یہ مت سمجھنا نفیسہ مصری کی طرح نیک۔ نیک تو نیک ہوتی ہے نا، لیکن نیک کیسی نیک، کیسی نیک بتاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی، توجہ کریں حدیث پاک میں سیاہ ستہ کی روایت ہے، فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ جس کی نیکی کا صلہ قیامت تک کی اولاد کو نصیب ہو، اس کی نیکی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جہاں تمہارا سارا نیکیوں کا تصور ختم ہو جائے، اس سے بڑھ کر سیدہ کی نیکی ہے۔ لے آؤ پوری دنیا میں کوئی ایسی خاتون، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی قوم میں، کسی برادری میں، کون ہے فاطمہ الزہرا؟ تو میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، مہو مہر کہتے ہیں چاند و سورج کو۔ ہاں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، جب میں شعر پڑھتا ہوں امام اہل سنت کے تو لوگوں سے کہتا ہوں کاش میں اس کو دلی اور لکھنؤ میں پڑھتا تو مجمع چپ نہ رہتا، لیکن ممبئی والے بھی شعر سمجھتے ہیں، ہاں اس لیے کہ وہاں کے مہاجرین یہاں رہتے ہیں۔ بہرحال لیکن آپ اندازہ کریں کیا جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، اور مو مہر کہتے ہیں چاند اور سورج کو، مرد تو مرد ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حسین پاک کی امی اتنی نیک ہے کہ سر تو سر ہے، جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس کو حسنین کریمین کی امی کہتے ہیں۔ کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مسلک میں نہیں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے، اور کتنی نیک ہے، کتنی نیک ہے۔ اللہ اللہ، آئیے ایک بات سن لیں۔ کوئی ہم سے آکے کہتا ہے مولانا سیاد دیکھ میری عظمت کو جان، کہ جب میں آتا ہوں نا تو میرے لیے مصباحی صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، علامہ صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پیر صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، عارف نسیم خان صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کچھ ہوں نا، میرے لیے ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مبلغ کھڑے ہو رہے ہیں، علماء کھڑے ہو رہے ہیں، پیر کھڑے ہو رہے ہیں، مشائخ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا بات تو آپ کی سچی ہے، آپ کو کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ان بڑی ہستیوں کو دیکھ کر آپ کا اندازہ لگا کہ آپ کتنے بڑے ہیں، لیکن میں نے کہا اب میری بھی سن، تیرے لیے سیاسی لیڈر کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے علماء کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے سید کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے پیر کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے نا جس کے لیے اب میرا تصور سن، فرشتے جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، انبیاء جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، اولیاء جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ وہ کون ہے جس کے لیے سب کھڑے ہیں؟ میں نے کہا وہ ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ کی ہستی، جن کے لیے جبریل بھی کھڑے ہیں، میکائیل بھی کھڑے ہیں، اسرائیل بھی کھڑے ہیں، اسرافیل بھی کھڑے ہیں۔ میرے نبی اتنے بڑے ہیں کہ موت کا فرشتہ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اجازت دے تو روح نکالوں ورنہ میں واپس جاؤں۔ اتنے بڑے ہیں میرے نبی۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں نے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ ایک ہستی طے ہو گئی جس کی سب تعظیم کرے، آسمان زمین چاند سورج ستارے سیارے انبیاء ملائکہ جن ان سب جس کی تعظیم کرے، سب ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو سید الانبیاء ہے، لیکن اس دن انسان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب حسنین کی امی آئی، حسنین کی امی آئی، حسنین
حسین کی امی آئی تو جس کے لیے سب کھڑے ہوتے تھے وہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا, ہر بار دیکھا, جب بھی فاطمہ آتی تھی تو محمد رسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے, ان کی پیشانی چومتے تھے اور چوم کر کہتے تھے فدا کی امی وہ بھی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. لاؤ نا کوئی ایسی ہستی کا تصور تو لاؤ. فقط فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان, اسی میں بس نہیں. کھڑے ہونا بھی بہت بڑی بات تھی. ان کا کھڑے ہونا, ان کا کھڑے ہونا بھی بڑی بات. کھڑے نہیں ہوئے, پھر پیشانی چومی, پھر کا فدا کی امی وہ بھی تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اسی میں بس نہیں, اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھا. اپنی جگہ میں آپ سیاست اٹھا گیا, میں آپ کے سامنے سیاح کی روایت پڑھ رہا ہوں. آپ غور کریں, ایک ایک حدیث کا ذمہ دار ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت بیان کرتے وقت یہ لوگ گلو کرتے ہیں. ہم نے کہا گلو تم کو لگتا ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں ماخذ ہی ایسے ہیں. ایک بات اگر بات آئی, ایک بات اور کہہ دوں, حدیث کی بات آئی, ایک حدیث کی کتاب ہے, حالانکہ میں نے کئی بار پڑھی, لیکن آج سیدہ کا ذکر آیا تو پھر ان کی آنکھوں کی, نگاہوں کی اور ان کی نظروں کی اس محفل کی طرف توجہ کی خاطر ایک بار پھر پڑھوں. کتاب کا نام ہے نظم اللعالی, مصنف کا نام ہے سید محمد بلگرامی. یہ بلگرام کی خانقاہ جانتے ہو کون ہے؟ سید محمد دعوت الصغریٰ, جو سرکار غریب نواز کی زیارت کی ہوئے بزرگ ہے. اور وہ غریب نواز کے پاس گئے مریدوں نے, تو غریب نواز نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں قطب الدین کے پاس, آپ کا حصہ وہاں ہے. یہ بات زبانی سنیے, لیکن بہرحال یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. کس کے؟ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کے, یعنی وہ پیر بھائی ہیں سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے. سمجھ گئے آپ؟ یہ بلگرام شریف خانقاہ, اسی خانقاہ کے ایک شہزادے ہیں, ان کا نام ہے سید محمد بلگرامی. کتاب کا نام ہے نظم اللعالی. اب اس کتاب کے اندر ایک حدیث ہے, اس کو سن لیں. کہنے والا کہہ رہا ہے نا کہ بڑی نیک ہے آپ کی امی فاطمہ, کتنی نیک ہے اس کو سنیں. ایک مرتبہ سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, ہم لوگوں کو تو یہ بھی حکم ہے کہ بار بار نام نہ لینا, اس لیے کہ نام کی بھی حرمت ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس پر بھی جہنم حرام ہے, اس کے محبت کرنے والوں پہ بھی جہنم حرام ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری میں موجود ہے. میں نے نام اس لیے رکھا اپنی شہزادی کا. آپ غور کریں نام کیا ہے. اسی لیے ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت نے اپنی پوری کلام ہدایت کے بخشش میں سیدہ کی جتنی تعریف کی ہے, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں نے اس کو پڑھا, کبھی نام فاطمہ انہوں نے نہیں لیا. وقت کا 108 علوم و فنون کا مجدد نام نہیں لیتا, القابات سے تعریف کرتا ہے. جیسے سیدہ ظاہرہ, طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. نام نہیں القاب ہے. مولا گلبن, رحمت زہرا, سبتین اس کی کلیاں پھول, اس میں بھی نام نہیں ہے. صدیق و فاروق و عثمان, حیدر ہر ایک اس کی شاخ, نام نہیں ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی, یہاں بھی نام نہیں ہے. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایک شعر اور سن لیں, اللہ اکبر. ایک جگہ اور ساجی سیدہ کا ذکر کیا, نام نہیں لکھا, نور. کئی زہرا کا, اب یہاں نور کہہ رہے, سیدہ کو نور کہہ رہے. نور, بنت نور, زوج نور, ام نور. لوگ کہتے ہیں سنیوں کیا ذکر اہل بیت نہیں ہوتا. میں نے کہا ان 2 مصروں کی مثال لا کے بتا. اقبال نے سیدہ کی شان بیان کی 6 مصروں میں. یہ امام اہل سنت کا عشق رسول ہے. ایک مصرے میں اتنی نسبتیں بیان کر
دی. اور ایک بات بتاؤں, اگر اردو زبان جاننے والے زندہ ہے تو بات پوچھتا ہوں, ایک ہی نور ہے اور ہر جگہ الگ الگ معنی میں. نور معنی ہے سیدہ فاطمہ, بنت نور معنی ہے رسول اللہ, زوج نور معنی ہے علی مرتضی, ام نور نور ایک کا معنی امام حسن, ایک کا معنی امام حسین. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. اب دوسرا پھر نور آ رہا ہے, نور مطلق کی کنیز, جس خدا کی بندی ہے وہ بھی نور ہے اپنے شان کے مطابق. دیکھیں تو صحیح, نور. میں تو جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ پورے سنیوں کے بچے کو یہ دو مصرے یاد ہو جائیں. نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور مطلق کی کنیز. اللہ نے لما نور کا یہاں بھی نام نہیں لیا. اندازہ کریں جس کا نام لینے سے ایسے لوگ احتیاط کریں, جس کا نام لینے سے ایسے لوگ, ٹھیلا چڑھانے والا نہیں, چائے بیچنے والا نہیں, سبزی فروخت نہیں, 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جس کا نام لینے کی ہمت نہیں کرتا, اس کو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کہا جاتا. ہمارے